السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، سرکاری اداروں میں قومی خزانے سے خریدی گئی قیمتی مشینری کی تباہی کی داستانیں اکثر میڈیا پر آتی رہتی ہیں۔ لوکو شیڈ کوٹری جو کسی دور میں ریلوے کا ایک اہم ادارہ تھا، جہاں ٹرینوں کے انجنز کی مرمت اور دیگر کام ہوا کرتے تھے اور جہاں کروڑوں روپے مالیت کی مشینری بھی نصب کی گئی تھی، وہاں آج تباہی ہی تباہی ہے۔ اور نہ صرف کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری مشینری تباہ ہو گئی ہے، بلکہ وہاں کام کرنے والے ملازمین کو بھی مختلف علاقوں میں بھیجے جانے سے وہ ملازمین بھی دربدر ہو گئے ہیں۔ آج اس حوالے سے خصوصی رپورٹ پروگرام میں شامل کی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ حبیب جالب کے قتل کے خلاف بلوچستان کے کئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال، پاک ایران شاہراہ اور RC روڈ بند۔ نورپور تھل میں مرحوم سکول ٹیچر کے 5 معذور بچے 3500 پینشن میں گزارا کرنے پر مجبور۔ پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان سید شہاب علی شاہ نے کہا ہے کہ متاثرین جنوبی وزیرستان کی واپسی رواں ماہ کے آخری ہفتے میں ہوگی۔ جام شوروں میں سندھ کے روایتی کھیل ملاکھڑے کے مقابلے کوٹری کے پہلوانوں نے میدان مار لیا۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حبیب جالب کے قتل کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مشتعل کارکنوں نے پاک ایران شاہراہ اور RC روڈ بند کر دی ہے۔ BNP مینگل گروپ کی طرف سے ہڑتال کی کال پر کوئٹہ کے جناح روڈ، شارع اقبال، بروری روڈ، جوائنٹ روڈ، سبزل روڈ، سریاب روڈ اور دیگر علاقوں میں مکمل شٹر ڈاؤن ہے، جبکہ ٹریفک بھی انتہائی کم ہے۔ BNP کے کارکنوں نے موسیٰ کالونی کے قریب سریاب روڈ بلاک کر دی۔ انتظامیہ نے کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور BC کی اضافی نفری تعینات کر دی ہے۔ سراب، مستونگ، کلات، منگچر، خزدار، وڈ، لسبیلا، ہب، نوشکی، آواران، بولان، واشک، دالبندین، مکران، تربت، کولپور، ڈھاڈر اور دیگر شہروں میں بھی کاروباری ادارے بند ہیں اور قومی شاہراہوں پر پہیہ جام ہے۔ سراب میں BNP کے ڈنڈا بردار کارکنوں نے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر کے RCD شاہراہ پر ٹریفک روک دی۔ چاغی میں مشتعل مظاہرین نے پاک ایران شاہراہ بلاک کر دی۔ نورپور تھل میں مرحوم سکول ٹیچر کے 5 ذہنی اور جسمانی معذور بچے 3500 پینشن میں گزارا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علاج تو دور، اکثر کھانے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ بوڑھے دادا نے حکومت سے مدد مانگ لی۔ نورپور تھل کے رہائشی 80 سالہ محمد مختار کے 4 پوتے اور 1 پوتی پیدائشی ذہنی اور جسمانی معذور ہیں۔ محمد ممتاز کا سکول ٹیچر بیٹا محمد خالد 2 سال قبل کینسر کے مرض کے باعث وفات پا گیا، جس کے بعد ان معذور یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ دل کے مرض میں مبتلا 80 سالہ دادا کے ناتواں کندھوں پر آ پڑا۔ اس کا مرحوم بیٹے کی 3500 روپے ماہانہ پینشن کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ 30 سالہ ظفر اقبال، 28 سالہ جاوید اقبال، 25 سالہ پرویز اقبال، 23 سالہ نیّر اقبال اور ان کی 21 سالہ بہن میمونہ فاطمہ پیدائشی طور پر سننے، بولنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ بچوں کی والدہ پروین اختر فاطمہ کا کہنا ہے کہ علاج معالجے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں اور اکثر بچوں کو بھوکے پیاسے ہی سونا پڑتا ہے۔ بچوں کی والدہ اور دادا نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے معاونت کی اپیل کی ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان سید شہاب علی شاہ نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ متاثرین جنوبی وزیرستان کی واپسی سے قبل تعمیراتی کام مکمل ہوں گے۔ متاثرین جنوبی وزیرستان کی واپسی رواں ماہ کے آخری ہفتے میں ہوگی۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شہاب علی شاہ کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں کامیاب آپریشن کے بعد متاثرین جنوبی وزیرستان کی اپنے علاقوں کو واپسی مرحلہ وار ہوگی اور متاثرین کی واپسی کے پہلے مرحلے میں ان علاقوں کو بھیجا جائے گا جو مکمل حکومتی کنٹرول میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنوبی وزیرستان کے بے گھر افراد کی اپنے علاقوں میں واپسی اور بحالی کے لیے رجسٹریشن جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شمالی وزیرستان میں مقیم متاثرین جنوبی وزیرستان کی سہولیات کے لیے رسمک رجسٹریشن سینٹر کھول دیا گیا ہے، جہاں 2 روز سے متاثرین کی رجسٹریشن شروع ہے۔ پولیٹیکل ایجنٹ جنوبی وزیرستان کا کہنا تھا کہ تمام متاثرین جنوبی وزیرستان کی رجسٹریشن مکمل ہونے تک رجسٹریشن جاری رہے گی۔ جام شوروں میں سندھ کے روایتی کھیل ملاکھڑے کے مقابلے ہوئے، جس میں کوٹری کے پہلوانوں نے میدان مار لیا۔ پہلوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ مقابلے میں کوٹری کے پہلوانوں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ مقابلوں کے اختتام پر جیتنے والے پہلوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔
ضلع حیدرآباد کے 33 دیہات کو ضلع ٹنڈو محمد خان میں شامل کیے جانے کے حق میں مقامی دیہات کے رہائشیوں اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ریلی نکالی۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام نکالی گئی ریلی میں مختلف سماجی تنظیموں کے کارکنوں اور خواتین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پولیس کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے ریلوے روڈ، سجاول روڈ اور فیصل بازار سے ہوتے ہوئے سجاول پل پر دھرنا دیا، جس سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ اس دوران ایک ایمبولینس بھی ٹریفک میں پھنس گئی اور مریض کو سخت گرمی میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ مظاہرین نے صادق آباد پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور شہر میں امن و امان اور مخفیوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ تاہم 3 گھنٹے احتجاج کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ ٹنڈولا یار میں صوبائی وزیر برائے خواتین و بہبود آبادی توقیر فاطمہ بھٹو کی کھلی کچہری بد نظمی کا شکار ہو گئی۔ خواتین اور بہبود آبادی کی صوبائی وزیر توقیر فاطمہ بھٹو کی ٹنڈولا یار میں کھلی کچہری میں ضلع کے افسران سمیت عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کھلی کچہری کو کامیاب بنانے کے لیے خواتین سرکاری ملازمین کو جبری طور پر آنے کی ہدایت کی گئی تھی، جس کی نشاندہی حق پرست سابق تعلقہ کونسل کی ممبر تسلیم پاشا نے صوبائی وزیر کو کی۔ ضلع میں لگنے والی کھلی کچہری کی طرح اس کچہری میں بھی عوام کو مسائل پیش کرنے نہیں دیا گیا، بلکہ جیالوں کا مائک پر قبضہ رہا، جس کے باعث کھلی کچہری بد نظمی کا شکار ہو گئی۔ کھلی کچہری میں آنے والی خواتین اپنے مسائل کے حل کے لیے اسٹیج پر چڑھ گئیں، جبکہ جیالوں میں بھی تلخ کلامی ہوتی رہی۔ تاہم عوام مسائل پیش نہ ہونے پر مایوس لوٹ گئے۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی سید طیب حسین نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلیوں کی جعلی ڈگریوں کا معاملہ قابل افسوس ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی طیب حسین نے ٹنڈولا یار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ارکان اسمبلیوں کی جعلی ڈگریوں کا معاملہ قابل افسوس ہے۔ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو ملک اور قوم کی تقدیروں کا فیصلہ کرتا ہے۔ جعلی ڈگری رکھنے والے پارلیمنٹیرین نے دھوکہ دہی اور عوام سے جھوٹ بول کر ووٹ حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی تاریخ میں ایم کیو ایم وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کی کسی بھی رکن اسمبلی کے خلاف جعلی یا مشکوک ڈگری کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ ایم کیو ایم نے ابتدا سے ہی ملکی اہم ایشوز کو باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بدین کی ماتحت عدالتوں کے ملازمین نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے عدالتی امور کا احتجاجاً بائیکاٹ کر دیا۔ احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا بھی دیا گیا۔ ماتحت عدالتوں کے ملازمین کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ضلع بھر کی عدالتوں میں قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی اور سیشن کورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ وکلاء کی جانب سے ماتحت عدالتوں کے ملازمین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے میں شرکت کی گئی۔ ماتحت عدالتوں کے ملازمین نے ریلی بھی نکالی اور دھرنا بھی دیا۔ اس موقع پر میر نصیر ٹال پر پنہو چانڈیو، حاجی باقر نظامانی، میر غلام رسول اور دیگر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود سندھ حکومت ماتحت عدالتوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مطالبے کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے ریلوے کے لوکو شیڈ پورٹری میں بھی انتظامی غفلت اور لاپرواہی سے وہاں نصب کروڑوں روپے مالیت کی مشینری تباہ ہو گئی ہے۔